نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 20 اور سورہ عنکبوت اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 14 اور 15 میں تھا. اب بات ہماری کی جا رہی تھی کہ شرک کا آغاز جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات بہرحال کر رہی تھی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے جب کشتی بنانی شروع کی تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہوئے ہوئے یہ کیوں نہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ وہ جی وہ یہ پانی سے بچ جائے گی. پانی کہاں پہ آئے گا؟ وہ دور دور تک وہ جو علاقہ تھا وہاں پہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا. وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اگر آ بھی گیا پانی تو یہ جو تم یہ لکڑی کے پھٹوں سے جو چیز بنا رہے ہو کیا اس سے ہم بچ جائیں گے؟ اور پھر جب انہوں نے بات نہیں مانی اور جب 950 سال تک وہ ٹیچ کرتے رہے اور لوگ اللہ کی وحدانیت پہ نہیں آئے تو دیکھیں کہ 950 سال میں جیسے بعض اسکالر 72 سے 80 تک لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لے کر آپ اہل ایمان والوں کو لے کر آپ کشتی میں بیٹھے. ساتھ آپ نے کہتے جانوروں کا بھی جو ایک ایک گھوڑا ساتھ رکھ لیا. اور پھر اللہ کے کرم سے جب وہ عذاب آیا تو پانی جب برسا آپ نے ان کو بتایا تھا کہ پانی آئے گا طوفان آئے گا اس سے پہلے اللہ کو مان لو, لیکن وہ لوگ نہیں مانے, آپ کا مذاق ہی اڑاتے رہے. اور جب وہ پانی آیا تو وہ آسمان سے زمین سے ایسے ابل ابل کے نکل رہا تھا, تنور ابل رہے تھے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پانی کہاں سے آیا, جیسے سونامی سا نہیں ہو جاتا. اور بہرحال اس وہ لوگ جس کشتی کا وہ مذاق اڑا رہے تھے تو جو صرف اس کشتی میں بیٹھے وہی صرف اس میں سیو ہو سکے. ان کا ایون ان کا بیٹا وہ پیچھے آ رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے محبت سے کہا کہ بیٹے آ جاؤ بیٹھ جاؤ کشتی میں. اس نے کہا لے یہ تو کشتی میں تو بھاگ کے یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. اور وہ آپ کے سامنے ہی وہ جو تھا پانی کے ریلے میں بہ گیا. اور حضرت جو نوح علیہ السلام کی جو بات کی جاتی ہے اس لیے بھی زیادہ خاص واقعہ ہے کہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح میں تمام جو تھی ہیومینٹی سب ختم ہو گئی تھی. ہیومینٹی نہیں مطلب یہ جو انسان تھے اور اس میں صرف وہ جو نسل تھی وہاں سے چلی تھی, وہ جو کشتی میں لوگ بیٹھے تھے تو وہاں سے نسل انسانی جو تھی وہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نسل انسانی کو پیدا کیا تھا. تو پھر یہ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کی جا کے اس پہاڑی کے ساتھ لگی جو جودی نامی پہاڑی تھی, وہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو ٹھہرایا. پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اس نے کہا کہ پانی سنبھل جا, ٹھہر جا, رک جا. اور پھر اللہ کے ہی کہنے سے کہتے ہیں کہ وہ پانی جو تھا ایک دم ایسے سب کچھ وہ خشک ہو گیا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو بارشیں پاکستان میں ہو جائے تو 2-2 4-4 دن گٹر اور پتہ نہیں کیچڑ اور پتہ نہیں کیا کیا حالات رہتے ہیں. تو وہ اللہ کے حکم سے پانی آیا اور اللہ کے حکم سے وہ سب ڈرائی بھی ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بس کن کہنے کی بات تھی. تو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. اور جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری, وہ مسلسل اللہ کا پیغام کہتے رہے. اور ایک اور بات یہ کہ آج ہماری زندگی میں مشکلات آ جاتی نا, ہم حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتا ہے, ہائے اللہ میرے ساتھ کیوں, وائی می میرے ساتھ ہی کیوں. تو بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو جتنا پیارا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتے. اور اس آزمانے میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, آپ نے اللہ جو سب سے جو بات ہے اللہ کا رضا براضی, یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی ہر رضا میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا شکر, اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کو, ہمارے نبیوں کو بھی کوئی بیڈ آف روزز نہیں ملا تھا کہ آرام سے وہ پیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے زبردست کشنڈ ان کے ریکلائنرز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انورٹرز لگے ہوئے ہیں اور ایک بہت ایک سینٹرلی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر وہ اللہ کے نام کی پیغام کی تبلیغ کر رہے ہیں. ان کو باہر نکلنا پڑتا تھا, ہر طرح کا موسم, ہر طرح کے لوگوں, ہر لوگوں کی ان کی تکلیفیں تمام سہنی پڑتی تھیں. اور پھر بھی وہ صرف کیا کہتے تھے, اللہ ہی کا نام لیتے تھے اور اللہ کے نام ہی کو آگے لے کے چلتے تھے. بہرحال آگے چلتے ہیں, اگلا واقعہ آتا ہے آیت نمبر 16 میں. وَإِبْرَاهِيمَ, اور ابراہیم,
اس قالا جب کہا انہوں نے لی قومہ ہی اپنی قوم سے عبدو عبادت کرو اللہ کی واتقوہ اور تقوا اور اس سے ڈرو تقوا رکھو ذالکم یہ خیر لکم خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم علم رکھتے تم جانتے. آیت نمبر 16 کا با محاورہ دیکھتے ہیں. سورہ عنکبوت چل رہی ہے. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. 16 سے لے کے 25 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تسلی کے لیے حضرت ابراہیم کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے جو بہت سخت یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائشیں بھی دیکھی. ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت امتحانات میں ڈالا, آگ میں ڈالے گئے, ملک سے ہجرت کی, دین حق کی تبلیغ کے لیے بستی بستی پھرے, بے آب و گیا صحرا کا قیام کیا, پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم نے اتنا کام کیا جتنی ایک امت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم کی قوم کفار مکہ کی طرح 2 بنیادی گمراہوں میں مبتلا تھی. نمبر 1 شرک اور بت پرستی, اور دوسری آخرت کا وہ انکار کرتی تھی. حضرت ابراہیم نے جب ان کے سامنے بتوں کی مخالفت کی, اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دی تو ان کی قوم مخالف ہو گئی اور آگ کا ڈھیر تیار کر کے ان کو اس میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خیر و خوبی اس میں سے نکل آئے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو ہم یہ آگے 16 سے لے کے 25 تک ہم یہ پڑھیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا کہ کیا کہا, ان کا کیا پوائنٹ تھا, کہتے ہیں عبد اللہ کی عبادت کرو, واتقو اور اللہ سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ یہ اگر یہ کرو گے اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہے. آیت نمبر 17 انما سوائے اس کے نہیں کہ تعبدون عبد سے ہے, عبادت سے ہے کہ تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے سوا, او سانن یہاں پہ نا اس کو بھی اور سانن جو ہے نا اس کو بھی جو وسن ہے نا اس کو بھی بتوں اس کا مراد بت ہوتے ہیں. بتوں وتخلقون تم گھڑتے ہو اس کا جھوٹ, ان الذین بے شک وہ لوگ تعبدون تم عبادت کرتے ہو. آیت نمبر 17 تھا انما سوائے اس کے نہیں کہ تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے سوا, اوسانن بتوں کو کہتے ہیں, بتوں کی وتخلقون اور تخلق خلق سے ہے کہ تم خلق کرتے ہو, تم بناتے ہو, مراد ہے کہ تم گھڑتے ہو. افق کہتے ہیں جھوٹ کو. ان الذین بے شک جن لوگوں نے تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے سوا, لا نہیں یملکونا میں لفظ ہے, کیا لفظ ہے, یہ میں نے وہ آگے ملک ہوتا ہے کسی چیز کی ملکیت ہونا, کسی چیز کا اختیار ہونا, کہ نہیں اختیار رکھتے لکم تمہارے لیے رزق کا, فابتغوا پس ابتغاء ہوتا ہے تلاش کرنا, پس تلاش کرو یا طلب کرو, عند اللہ کے نزدیک, اللہ کے پاس, الرزق رزق, وعبدوہ اور اسی کی عبادت کرو, واشکرو اور شکر کرو, لہو اس کا, علیہ اسی کی طرف, ترجعون رجوع کرنے سے کہ تم کرو گے یا تم لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 17 کا با محاورہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے ہو اور طوفان باندھتے ہو, تو جن لوگوں کو تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے, بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اب یہاں پہ قرآن میں بتوں کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ایک صنم, اکثر آپ دیکھتے ہیں نا شاعری میں استعمال ہوتا ہے, صنم بت کے لیے کہا جاتا ہے. جی
اب آواز آ رہی ہے نا آپ کو سب کو؟ جی آ رہی ہے. جی. صنم کے معنی وہ بت ہوتے ہیں جو قابل انتقال نہیں، وہ جو فوت یہ والا نہیں، جو ٹرانسفربل ہوتے ہیں، جو قابل انتقال اور قابل فروخت ہوں، خواہ یہ پیتل کے ہوں، لوہے کے ہوں، چاندی کے ہوں، لکڑی کے یا پتھر کے، یہ ایسے ہوں. تو بت تراشی کا جو فن تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جو تھے آزر، وہ جو تھے وہ بت تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں فی الحال کہ 3 قسم کے لفظ ہیں جو بتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس میں پہلا آتا ہے صنم، دوسرا کہتے ہیں نصب، نون صاد اور بے. ایسے بتوں یا مجسموں کو کہا جاتا ہے جنہیں کسی جگہ پوجا یا پاٹ کے لیے نصب کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو جس کو کہتے ہیں ٹھوک دیا جاتا ہے. جیسے مشرقین مکہ کے بت لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت میں تیسرا لفظ بت کا وہ استعمال ہے جس کو کہتے ہیں اوسان. اوسان وثن کی جمع ہے. وثن کا تعلق بھی زیادہ تر مقامات سے ہوتا ہے، یعنی آستانے وغیرہ جہاں بت نصب ہو یا نہ ہو. بعد مخصوص مقامات پہ پتھروں، درختوں، ستاروں یا دریاؤں وغیرہ سے الہی صفات کا عقیدہ رکھ کر ان کی پرستش کی جاتی ہے. اور ایسی مقامات بسا اوقات کسی بزرگ یا ولی سے یا کسی بت سے منسوب ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اوسانہ کا ذکر کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ قوم ابراہیم کے بت خانے ہیں جن میں بت بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ کو پہلے تو کلیئر ہو گیا کہ 3 قسم کے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے بتوں کے لیے، صنم، نصب اور اوسان یعنی کہ وثن، جو یہاں پہ تیسری قسم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو آیت نمبر 17 میں ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر یعنی کہ وثن یعنی کہ بتوں کو پوجتے ہو. ٹھیک ہے. اور وہ تخلقون افکا، اور تم جھوٹ کا طوفان کھڑا کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. آستانوں کے لیے جھوٹے قصے کہانیاں کیوں گھڑ لیتے ہو؟ یعنی کہ تم لوگ بت نہیں گھڑتے بلکہ جھوٹ کا پلندہ گھڑتے ہو، اور ان بتوں اور بت خانوں سے تم نے کئی قصے کہانیاں خود ہی منسوخ کر دی ہیں. مثلاً اگر فلانا آستانے پہ مہینے میں 1 دفعہ دودھ کو چڑھاوا نہ چڑھایا گیا تو جانور بیمار ہو جائے گا، یا فلاں آستانے کی گستاخی کی یا توہین کی، یا فلاں جگہ بت پہ یا مزار پہ حاضری نہیں دی یا دی تو رزق میں فراوانی ہو جائے گی. لہٰذا تم جو ان بتوں کو گھڑتے ہو ساتھ جھوٹ کے پلندے بھی گھڑتے ہو. ایک تو بت گھڑنا ہوتا ہے اور ساتھ اسے ریلیٹڈ سٹوریز، مین میڈ سٹوریز، یعنی کہ آپ فضول سٹوریاں ساتھ اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہو، ورنہ صرف بت گھڑنے کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلیلیں قوم کے سامنے رکھی. نمبر 1 یہ کہ جو بت تمہارے اپنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گویا تم اللہ کی مخلوق ہو اور یہ تمہاری مخلوق ہیں. اللہ کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور باقی سب اسی کے مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی. یہ بت تو مخلوق در مخلوق ہیں، یہ الہ کیسے بن گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ نے بنائے ہیں ہم مخلوق، اب ان مخلوقوں نے اپنا سے ہاتھوں سے گڑھ کر بت بنائے. بت خود بخود تو نہیں پڑے ہو گئے کہ جی پڑے ہوئے تھے جی بت پڑا ہوا تھا. یہ جو ہندوؤں میں آپ کا ہنومان کا بت اور پتہ نہیں مجھے نہیں پتا ناگ ماتا آئی ڈونٹ نو اور اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ بت وہ خود گھڑتے ہیں، یعنی کہ مخلوق کے بھی آگے سے انہوں نے آگے سے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ ناؤز بلا وہ کیسے اللہ ہو سکتے؟ ایک لاجیکلی بات آپ سوچے کہ خالق جو ہے وہ خالق ہے، مخلوق کیسے ناؤز بلا خالق کے درجے پہ آ سکتی ہے؟ دوسری دلیل جو انہوں نے حضرت ابراہیم نے ان کو آرگیومنٹ کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان بتوں کے نفع نقصان سے متعلق جو تمہیں داستانیں اور قصے بنانی پڑتی ہیں، اگر تمہاری ان قصے کہانیوں کو ان سے علیحدہ کر دیا جائے تو یہ پتھر بے جان ہے، ان میں تو کوئی جان ہے ہی نہیں. تو اس میں مطلب یہ جو تم لوگوں نے ان کے پاورفل کریکٹروں کو کریٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ بت تو چلو ہے اس کے پیچھے تم لوگوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں. تو ایک یہ دلیل دی. تیسری دلیل یہ دی کہ یہ تمہیں رزق دیتے ہیں. رزق کیا دیتے ہیں؟ تم تو خود ان کے آگے چڑھاوے دیتے ہو نظر نیازوں کی شکلوں میں.
اگر تم ان کے آگے رزق رکھو یا اٹھا لو، چاہے ان کے اوپر مل دو، لہٰذا ایسے غلط عقائد ان سے منسوب نہ کرو. رزق مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، جس کا کھاؤ اس کے گن گاؤ، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ کھاتے کسی کے اور وفادار کسی کے بنتے ہیں. یعنی کہ ہم اس وقت انسان کیا اللہ کی دیے دلائے سب کھاتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ ناشکری کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی صفات میں کسی اور کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں. یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، وہیں پہ رجوع کرنا ہے، اور تمہارا انجام اللہ ہی کے ہاتھ ہے. ان بتوں کی طرف نہ تم پلٹ سکتے ہو، نہ تمہارا انجام ان کے ہاتھوں میں ہے. لہٰذا تمہیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو تمہاری عاقبت سنوار دے، اور رزق بھی اسی سے مانگنا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں. وَإِنْ، اور اگر تُكَذِّبُوا، تم قذب کرو، تم جھٹلاؤ، فقد، تو پس تحقیق، کذبا، جھٹلا چکے، امامن، امتیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وما، اور نہیں، علا، اوپر، الرسول، رسول، الا، مگر، البلاغ المبین، بلاغ، پہنچا دینا، مبین، کھلم کھلا. محاورہ دیکھ لیں. اور اگر تم میری تکذیب کرو تو میں تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبروں کے ذمے کھول کے سنا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوتوں کو جھٹلایا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا دیکھو انہوں نے جھٹلایا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا؟ وہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. اگر تم نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا تو وہ اس کا تمہیں نقصان پہنچے گا. نبی کے ذمے جو کام تھا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے، وہ اپنی پوری ذمہ داری نبھا چکا ہے. وہ اللہ کا پیغام آپ کے اوپر الا البلاغ المبین، کھول کر بیان کر چکا ہے. تو وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.